الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے سیشن مضامین قرآن میں حاضر ہیں اور آج ہماری گفتگو کیونکہ سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری تھی، ہم مومنوں کے اوصاف کو سمجھ چکے، ہم کافروں کے اوصاف کو بیان کر چکے، اور آج ہم منافقوں کے اوصاف اور علامات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے تفسیر کی روشنی میں جانی کہ منافق کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ کلمہ گو ہوتا ہے، وہ کلمہ گو ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نفاق والی زندگی سے محفوظ فرما دے۔ تو پہلی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ کلمہ گو ہوں گے، وہ کلمہ گو ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے بظاہر، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے اعمال بظاہر بہت اچھے ہوں گے، وہ اتنے زبردست عمل کرے گا، آپ کے سامنے ایسی نمازیں پڑھے گا، لیکن وہ سارا کام دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گمان میں سمجھتا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو وہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت اور بغض اور عداوت بہت زیادہ رکھنے والے ہوں گے۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنا ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں، ایک موقع بھی نہیں چھوڑیں گے حضور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ رسوا کرنے کا، آپ کو تکلیف دینے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑیں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ جب یہ دیکھتے ہیں دین اور اسلام میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس اضافے پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ وہ مرض جو ہے وہ دین میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دین میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے، اسلام میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، دین میں اضافے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک بات جو واضح قرآن کی آیات میں بیان کی گئی، فویل للمصلین، نماز پڑھنے میں بڑے سست ہوں گے، وہ نماز ان کو بہت بھاری لگے گی، اور عبادات اور اعمال میں تو سستی کی انتہا ہو جائے گی، اتنی سستی ہوگی۔ جبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا بھاری ہے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے، بیچ کی نمازیں میں آ جائے گا وہ، لیکن فجر اور عشاء میں نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک بات اور بیان کی گئی کہ جھوٹ بولنے کے معاملے میں نڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ سنیں جھوٹ کی مذمت اور سچ پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا انعامات رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، جھوٹ جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کاذب لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل کاموں کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے جنت میں محل اور مکان تعمیر کرایا جاتا ہے جو بندہ جھوٹ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ کے راستے سے ہمیں ہمیشہ بچائے، سچائی کے راستے پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک آخری علامت ذکر کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی منافق کی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بات یہی ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا داؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اور اب فساد کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ فساد کی صورتیں یہ بیان کی گئیں کہ یہ لوگ فساد اس طرح پھیلاتے ہیں کہ آزادی کے نام پر بے حیائی کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، فن کے نام پر حرام افعال عام کرنے والے ہوتے ہیں، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تہذیب اور تمدن کے نام پر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، توحید کے نام پر شان رسالت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ فساد کی صورتیں ہیں جن کو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نفاق والی زندگی سے بچائے، نفاق کی موت سے بچائے، اور ہمیشہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اسی کے آگے جو باقی ہیں علامات اس کا ذکر کریں گے۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔